अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सबक नंबर जो 8 है उर्दू का, लड़ी में परोए हुए मंज़र, इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मुसन्निफ़ हैं रज़ा अली आबदी, इनका मुख्तसर तारुफ़ जो है। रज़ा अली आबदी 30 नवंबर 1936 को रोड़की हरिद्वार ज़िला बरतानवी जो था ना उस वक्त हिंदुस्तान में, वहाँ पैदा हुए। क्योंकि पाकिस्तान बनने से पहले ये सब इलाका जो था हिंदुस्तान कहलाता था। इब्तदाई तालीम उन्होंने हिंदुस्तान के इलाके यूपी से हासिल की। इनके वालिद का ताल्लुक़ लखनऊ से था। 1950 में पाकिस्तान आ गए। रज़ा अली आबदी एक पाकिस्तानी सफ़रनामा निगार, सहाफ़ी, मुसन्निफ़ और मुहक्किक हैं। उम्र का एक अरसा BBC उर्दू रेडियो में गुजारा। रज़ा अली आबदी ने अब तक 30 से ज़ायद किताबें लिखी हैं, जिनमें किताबें अपने आबा की, हमारे कुतुब खाने, जर्नैली सड़क वगैरह मशहूर हैं। तो ये था मुख्तसर तारुफ़ इनका। इसके बाद ये जो सबक का मरकज़ी ख़्याल है, ये सबक लड़ी में परोए हुए मंज़र रज़ा अली आबदी के सफ़रनामे जर्नैली सड़क से लिया गया है। इसमें रज़ा अली आबदी ने बरसगीर की मारूफ तारीख़ी शाहराह GT रोड जो कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी, और इसका पहले नाम जर्नैली सड़क था, जो बाद में बदलकर GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया, और दरिया सिंध के किनारे जो किए गए अपने असफ़ार को रुदादों की सूरत में पेश किया है। तो ये इसका मरकज़ी ख़्याल। खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। ये सबक लड़ी में परोए हुए मंज़र रज़ा अली आबदी के सफ़रनामे जर्नैली सड़क से लिया गया है। इसमें मुसन्निफ़ ने बरसगीर के मारूफ तारीख़ी शाहराह GT रोड जो कलकत्ता से काबुल तक फैली हुई थी, और जिसका पहले नाम जर्नैली सड़क था, जो बाद में बदलकर GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया गया, और दरियाए सिंध के किनारे किए गए अपने असफ़ार को रुदादों की सूरत में पेश किया। मुसन्निफ़ लिखता है कि ये जर्नैली सड़क भी एक अजीब सड़क है। इस पर चलते हुए अगर शऊर की आंखें खुली रख कर चलें तो एक नहायत आबाद सरजमीन की मुआशरत, मईशत और तारीख़ आपके हमरा चलती है। मंज़र बदलते जाते हैं मगर वो लड़ी नहीं बदलती जिसमें वो सारे परोए हुए हैं। मुसन्निफ़ के सफ़र का आगाज़ पेशावर से होता है। मुसन्निफ़ लिखता है कि पेशावर, जिसको कई लश्करों ने रौंदा, लेकिन वो आज भी सरसब्ज़ व शादाब है। इसके बाद नौशहरा का खूबसूरत शहर आ गया, जिसे शायद अकबर ने आबाद किया था। कभी यहाँ दरिया के दाएं किनारे पर नौशहरा खुर्द और बाएं किनारे पर नौशहरा कलां दो गांव थे। एक किला और सराय भी थी जिसमें जहांगीर ठहरा था, मगर सब गुज़रते काफ़िलों की गर्द में मिलकर ख़ुद भी गर्द हो गए। अब हम दरिया दरिया चल रहे थे, हर तरफ ज़मीन ही ज़मीन, और इन ही ज़मीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलम पानीनी पैदा हुआ था। फिर आगे हंडा का गांव जो कभी गंधारा का पाया तख्त था, जो अब गुमनाम गांव था। फिर दरिया के दूसरे किनारे पर अजीमुशान किला अटक था, अकबर आज़म का अटक 4 सदियों का यानी शाहिद और कितने ही ज़मानों का गवाह, मगर अब यहाँ फ़ौज रहती है। कहते हैं कि अटक का नाम बादशाह अकबर ने रखा था। आगे हसन अब्दाल का पड़ाव था। कभी ये शहर दिलकश रहा होगा कि मुग़ल मुअर्रिख़ लिखते हैं कि लाहौर में काबुल जाने वाली शाहराह पर ये हसीन तरीन मंजिल है, मगर आज के हसन अब्दाल में झरनों के शोर और चिड़ियों की चहकार से ज़्यादा होटलों के लाउड स्पीकर की आवाज़ है। इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक और इबरत की जा है। दोनों तरफ अंग्रेज़ों के ज़माने के ऊंचे दरख्त, दूर तक सब्ज़ा, नालियों में बहता चश्मे का शफाफ पानी, पुरानी इमारतें और मस्जिदें, सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब, बाबा वली कंधारवी की चिल्ला गाह। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वाह छावनी है, वहाँ मुग़लों के दौर की बावली अभी तक है। वाह से आगे सराय काला है। GT रोड पर ये एक छोटा सा गांव जहाँ काले पत्थर की कूंडियाँ फ़रोख्त होती हैं। कभी इस जगह सराय रही होगी, जहांगीर ने भी यहाँ पड़ाव डाला था। इस वक्त इस जगह का नाम काला पानी था। सराय काला से चंद किलोमीटर दूर टेक्सला के खंडर हैं, जिससे ज्ञान ध्यान की किरणें एक आलम को मुनव्वर किया करती थीं। सराय काला से 4 मील आगे मरगला की पहाड़ी दीवार बनकर खड़ी है।
پہاڑی میں ایک کٹاؤ ہے جہاں سے انگنت قبیلے، قافلے اور لشکر گزرے ہوں گے۔ بعد میں انگریزوں نے جی ٹی روڈ کی تعمیر کرتے وقت اس کٹاؤ سے گہرا درہ کاٹ دیا تھا۔ درہ وہ جو پہاڑ کے درمیان راستہ ہوتا ہے گزرنے کا۔ اس درے کے اوپر پہاڑی پر نکلسن کی لاٹ میلوں دور سے نظر آنے لگتی ہے، جس کو سرکش پٹھانوں کا منتظم بنا کر بھیجا گیا اور ان میں گھل مل گیا اور انہیں کرامات دکھانے لگا تھا۔ اس کے بعد جو بنو اور کوہاٹ والے اسے گرا پیر ماننے لگے تھے، مگر پھر اس کا بلاوا آ گیا اور اسے 1857 میں دہلی میں مجاہد آزادی کالے خان نے مارا تھا۔ چھوٹے بچے تمام عالم سے بے خبر ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھیل میں مگن تھے۔ میں نے دعا مانگی کہ یہ ہاتھ کبھی نہ چھوٹے، یہ رشتے کبھی نہ ٹوٹیں، یہ گلیاں یوں ہی آباد اور ان میں کھیلتے بچے یوں ہی شاد رہیں۔ تو یہ اس کا خلاصہ ہے۔ نیکسٹ میں جو الفاظ معنی ہیں، اول ذکر جس کا ذکر پہلے ہو، باولی سیڑھیوں والا کنواں، پڑاؤ ٹھہرنا، چلہ گاہ حجرہ، دریا دریا چلنا، دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرنا، شعور عقل سمجھ بوجھ، عینی شاہد جس نے خود دیکھا ہو، لاٹ شعلہ اینٹوں کا اونچا ستون، یادگار، آخر ذکر جس کا ذکر بعد میں ہو، پایہ تخت دارالحکومت، تا حد نگاہ جہاں تک نظر جائے، خرد یہ بچے کی عمر، اور شگاف وہ درز دو چیزوں کے درمیان فاصلہ جو دراڑ ہوتی ہے نا وہ، عالم شباب جوانی کا زمانہ، اور قند کی ڈلی شکر کا ٹکڑا، شعور سمجھ بوجھ احساس، اور تمازت گرمی کی شدت دھوپ کی تیزی، چشم دید گواہ عینی شاہد تن و مند موٹا تازہ قوی، اور گگیانا گگی بند جانا گڑ گڑانا، اور محرم راز رازدان، پھر مجاور عبادت گاہوں درگاہوں خانقاہوں اور متبرک مقامات کا جھاڑو دینے والا جو خادم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو عبرت نصیحت سبق حاصل کرنا، پایہ تخت دارالحکومت، پیش رو آگے چلنے والا سالار، مستورات عورتیں خواتین، مصائب جو ہیں وہ دوست ساتھی، اور تبرک تحفہ بزرگوں کا عطیہ۔ یہ الفاظ معنی یہاں ختم ہوئے ہیں۔ نیکسٹ میں جو ایکسرسائز ہے اس کی مشق، اس کا سوال نمبر 1 جو ہے، سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کی سفری رودات پڑھیں۔ اس میں مصنف نے ایک بڑی سڑک کے کنارے واقع مختلف شہروں کی معلومات کو اپنے اسلوب اور بیان کے ساتھ دلچسپ بنا کر لکھا ہے۔ آپ اس تحریر کی مانند اپنی کسی پسندیدہ علاقے کی تفصیلات کی تفہیم، تجزیہ اور موازنہ کرتے ہوئے انہیں اس انداز میں اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ بیان کریں کہ ان مقصد کی ترجمانی ہو سکے۔ تو اس کے جواب میں آپ کسی بھی جگہ کے سفر کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ اسلام آباد کا جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ لکھا ہے، آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پاکستان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا خزانہ ہے، اسلام آباد کا حالیہ دورہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مارگلہ کی گود میں بسے اس شہر کی خوبصورتی نے دل مو لیا، ہر سڑک، ہر پہاڑی، ہر پھول، یہاں تک کہ ہر سبزہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کا منظر پیش کرتا ہے۔ اسلام آباد کی سڑکیں مارگلہ کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی ایک ایسا نظارہ پیش کرتی ہیں کہ گویا آپ پہاڑوں پر سیر کر رہے ہیں، ہر طرف ہریالی اور صاف ستھری فضا، یہ سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو دل کو بہلا دیتا ہے۔ یہاں آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کی خوبصورتی کا اندازہ گھر بیٹھے نہیں لگایا جا سکتا، اسے آنکھوں سے دیکھنا ہی ہوگا۔ اسلام آباد جیسے شہر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک کتنا خوبصورت اور متنوع ہے۔ اسلام آباد پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ دور سے دیکھنے میں چھوٹی سی لگنے والی یہ مسجد قریب سے دیکھنے پر اپنی عظمت کا مظہر تھی۔ مارگلہ کی گود میں واقع یہ مسجد اپنی منفرد تعمیر اور اندرونی سجاوٹ سے دل مو لیتی ہے۔ جنرل ضیاء الحق کا مزار بھی اسی کے قریب واقع ہے جو اس کی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ فیصل مسجد سے نکل کر ہم دامن کو کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر سہاوا روڈ سے پہاڑوں کی چڑھائی کرتے ہوئے ہم پوائنٹ آف دامن کو پہنچے۔ یہاں سے پورے اسلام آباد کا نظارہ ایک نقشے کی مانند نظر آتا ہے۔ رات کا نظارہ تو اور بھی دلکش تھا۔ اسلام آباد کی سیر کے دوران ہم 0 پوائنٹ بھی گئے۔ اسلام آباد کا سفر ہمارے لیے ایک نئی دنیا کھولنے جیسا تھا۔ 0 پوائنٹ سے پورے شہر کا نظارہ دل مو لینے والا تھا۔
پاکستان مونوموٹ کی خوبصورتی نے ہماری آنکھیں خیرہ کر دیں۔ ریڈ زون کا دورہ ایک اور نئی تجربہ تھا، کیونکہ وہاں پہ نا صاف ستھری سڑکیں، شاندار عمارتوں نے ہمیں حیران کر دیا۔ پرائم منسٹر ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ جیسے تاریخی مقامات دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے۔ راول جھیل کا سفر بھی یادگار رہا۔ وسیع و عریض جھیل اور اطراف کے باغ ہماری روح کو تازہ کر گئے۔ موٹر بوٹ کی سیر اور ہارس رائڈنگ نے اس سفر کو مزید دلچسپ بنا دیا۔ اسلام آباد کی سیر سے ہمیں یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارا پاکستان کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، سبق لڑی میں پروائے ہوئے منظر کو آپ نے پڑھا جس میں ایک عظیم شاہراہ اور اس کی تعمیر کی اہمیت اور افادیت بیان کی گئی ہے۔ استاد محترم جو ہیں یا استانی صاحبہ کی رہنمائی میں وسط ایشیائی ممالک کی تجارت کے مسائل اور بحر عرب تک رسائی کے حوالے سے مختلف اخبارات سے مواد اکٹھا کریں۔ اس تناظر میں عالمی مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے حل کی تجویز پیش کریں۔ اس کے جواب میں لکھ سکتے ہیں، وسط ایشیا براعظم ایشیا کا ایک وسیع علاقہ ہے۔ اس خطے میں ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرغزستان اور قازقستان شامل ہیں۔ وسط ایشیائی ممالک کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں ملتیں، جس کی وجہ سے ان ممالک کو سمندری تجارت میں بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ براعظم ایشیا کے وسط میں گرم خشک صحراؤں اور بلند پہاڑوں کی سرزمین ہے۔ یہ اس قدیم اور اہم تجارتی شاہراہ شاہراہ ریشم کے ساتھ واقع ہے، جو 15ویں صدی تک 400 سال سے زائد یورپ اور چین کے درمیان تجارت کا اہم راستہ تھی۔ تجارت کے لیے وسطی ایشیا کی ریاستوں کا سب سے موزوں راستہ وہ ہے جو افغانستان سے گزرتا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہوا بحر عرب سے جا ملتا ہے، کیونکہ وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کی سرحدیں براہ راست افغانستان سے ملتی ہیں، اور افغانستان کے راستے یہ پاکستان سے ہوتے ہوئے راستے جو ہیں سمندری تجارت تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔ ان ریاستوں تک رسائی حاصل کر کے روس بھی اپنی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کا سلسلہ بڑھا سکتا ہے۔ وسطی ایشیا کی ریاستوں سے تجارتی رابطہ قائم کرنے کے لیے پاکستان شاہراہ قراقرم کے ذریعے گلگت بلتستان اور چین کے صوبہ سنکیانگ، جس کی سرحدیں وسطی ایشیا کی ریاستوں سے ملتی ہیں، کو ایک متبادل راستے کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ حال میں ہی پاکستان، چین، قازقستان اور کرغزستان پر مشتمل ایک 4 فریقی میکانزم پہلے سے موجود ہے اور ازبکستان نے اس میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہاں پہ یہ سبق جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے جو ایگزام کی پریپریشن ہے اس میں ہیلپ فل ہوگا۔ ہمارے لیے کوئی بھی سجیشن تو آپ ان کو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔